علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کوئن ٹاکنگ۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ساؤتھ افریقن ایڈونچر اور ایکسپلورر ڈیوی ڈوپلیسس کی۔ ڈیوی کو بچپن سے ہی سفر کرنے اور نئی نئی جگہوں کو دریافت کرنے کا شوق تھا۔ ایمیزون جانے سے ایک سال پہلے یعنی 2011 میں بھی ڈیوی 9000 میل تک سائیکلنگ کر چکے تھے۔ ان کا یہ سفر مصر کے شہر قاہرہ سے شروع ہوا اور ساؤتھ افریقہ کے بلیڈو ٹاؤن میں جا کر ختم ہوا۔ اس پورے سفر میں انہیں 120 دن لگے، اس لیے نئی نئی جگہوں پر جانا ان کے لیے عام سی بات ہے۔ اسی شوق کو برقرار رکھتے ہوئے سائیکلنگ کے اپنے سفر سے واپس آ کر ڈیوی نے ایمیزون کے جنگلات کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ ان کا یہ سفر ایمیزون دریا سے شروع ہو کر برازیل کے اٹلانٹک اوشن میں، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ ایمیزون دریا کتنا خطرناک ہے، اس لیے نکلنے سے پہلے انہوں نے وہاں کے زہریلے سانپوں، مگرمچھوں اور خطرناک جانوروں سے بچنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ 1 جولائی 2012 کو ڈیوی نے اپنے ایمیزون سفر کا آغاز کیا۔ روزانہ وہ 10 سے 12 گھنٹے تک اپنی چھوٹی کشتی چلاتے رہتے، رات کو یا تو کشتی میں ہی سو جاتے یا پھر جنگل میں کیمپ لگا لیتے اور صبح پھر سفر شروع کر دیتے۔ تقریباً 2 مہینے کا سفر ہو چکا تھا، لیکن 56ویں دن ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ جب وہ کشتی چلا رہے تھے تو اچانک ایک اور کشتی تیزی سے ان کے سامنے سے گزری، جس میں 2 آدمی سوار تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ کشتی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ڈیوی اس پر سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کمر میں تیز سے کوئی نوکیلی چیز گھس گئی ہو۔ دراصل وہ ایک تیر تھا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جا لگا اور اوپر کا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ وہ کشتی سے پانی میں گر پڑے۔ اوپر کا دھڑ مفلوج ہونے کی وجہ سے ہاتھ ہلا بھی نہ سکے، لیکن ٹانگوں کے جھٹکوں سے وہ اوپر آئے اور اپنی کشتی کی طرف بڑھے۔ ابھی چھوا بھی نہ تھا کہ دوسرا تیر ان کے چہرے کے بائیں حصے سے گزرا۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، بڑی مشکل سے کنارے تک پہنچے تو تیسرا تیر ان کے دائیں گال میں لگا، جس سے چہرہ زخمی اور خون سے بھر گیا۔ اب ڈیوی کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب کسی جانور کا نہیں بلکہ ایمیزون کے خطرناک لٹیروں کا کام ہے، وہی 2 آدمی جن کی کشتی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی۔ ایک لٹیرا سامنے آ گیا اور دوسرے نے چھپ کر تیر چلانے شروع کر دیے۔ سامنے والے نے اب چاقو نکالا تاکہ انہیں ختم کر سکے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر ڈیوی نے ہمت کی اور بھاگنا شروع کیا۔ لٹیروں نے مزید تیر برسائے، ایک ٹانگ میں لگا، لیکن ڈیوی زخمی حالت میں بھی بھاگتے رہے اور کئی میل دور جا نکلے۔ یہاں انہیں لٹیروں سے تو نجات مل گئی، مگر حالت نازک ہو گئی۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن جینے کی خواہش نے انہیں زندہ رکھا۔ کچھ دیر بعد انہیں 2 مقامی قبائلی ملے، جنہوں نے پہلے تو ساتھ لیا، لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ سب کچھ لٹ چکا تھا تو انہوں نے راستے میں ہی چھوڑ دیا۔ ڈیوی ہمت ہارنے لگے، لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ ملے، انہوں نے کچھ فاصلہ آگے پہنچایا، پھر تیسرے قبیلے نے مزید آگے۔ اس طرح مختلف قبائل کی مدد سے بالآخر وہ ہاسپٹل پہنچ گئے، مگر ہاسپٹل پہنچنے پر نئی مشکل تھی۔ نہ پیسے تھے اور نہ زبان سمجھنے والے لوگ۔ ڈیوی نے بیوی کو فون کر کے بتایا۔ بیوی نے فیس بک پر مدد کی اپیل کی۔ 2 اجنبی لوگ ہسپتال پہنچے اور پیسے جمع کروائے، تب جا کر ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ 12 دن ICU میں رہنا پڑا، پورا 1 مہینہ ہاسپٹل میں گزارنا پڑا۔ 1 مہینے بعد جب وہ خطرہ ٹل گیا تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔
آج ڈیوی ایک رائٹر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ وہ اپنی کہانی سنا کر لوگوں کو زندگی کے ہر موڑ پر ہار نہ ماننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی ڈیوی کی اس کہانی سے متاثر ہوئے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔